اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کیسے ہیں سب میرے اہل قرآن ساتھی؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہمارے ذات کی شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 137 سے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اکفا کریں گے، آواز کو چھپائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ وقت کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا تو یہاں کلکلا کریں گے ہم، شقاق۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نیکسٹ آیت، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ۔ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے زبر، اور پیش کی صورت میں پر پڑھتے ہیں اور زیر کی صورت میں باریک۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر کو دیکھنا ہوتا ہے اور پیش کو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ نیکسٹ آیت 139، قل اتحاجوننا، بڑی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گی، 4 سے 6 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم، واو کا مخرج ذہن میں رکھیں گے، دونوں ہونٹوں کی نہ تمام گولائی، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، یہاں تک آپ کا 139 تک۔ ایک دفعہ پھر سے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو بخور سنیں، سمجھیں اور اس کو یاد کریں۔ اور اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کی قواعد ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اقفا مع الغنہ، نمبر 2 اظہار حلقی، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 ادغام۔ ہم پڑھے ہیں ادغام، اور ادغام کی مزید 2 اقسام کل ہم نے دیکھی تھی۔ اس میں ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ آج کے لیسن میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے اور کہاں بلا غنہ ہو رہا ہے۔ آج ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 137 نکال لیجئے، سورۃ البقرہ جو آج ہم نے پڑھی۔ تو ساتھیوں، یہاں پہ آیت نمبر 37 میں اگر ہم اس والے حصے کو دیکھیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وقفی صورت میں یہاں پہ قاف ساکن ہو جائے گا، لیکن اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فی شقاق، یہاں پہ اکفا کریں گے، یہاں پہ ادغام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ادغام جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 38 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہاں پہ دیکھیں صبغۃ، یہاں تنوین کے بعد آگے واو مشدد ہے۔ واو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ حروف مع الغنہ میں سے ہے یا بلا غنہ میں سے ہے۔ اور مع الغنہ کون سے حروف پر ہوتا ہے؟ 4 حروف پر مع الغنہ۔ کون کون سے؟ ینمو، مجموعہ کیا ہے؟ ینمو، یا نون میم واو، یا نون میم واو، وہاں پہ مع الغنہ ہوتا ہے، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، جیسے صبغۃ، ملا رہے ہیں نا، اور تقریباً اسٹے بھی کریں، یہاں ایک الف جتنا ہم یہاں رک رہے ہیں، ادغام کریں، مدغم کریں ہیں ہم، صبغۃ ونحن له عابدون، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم قرآنی قاعدے کے اندر ہم نے جو تختی پڑھی ادغام کی، ہم اگر اس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے خیرین یرہو، دیکھیں را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے یا حروف یرملون میں سے ہے، تو ینمو میں سے ہے، تو ادغام مع الغنہ یہاں ہوگا، کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، خیرین یرہو۔ اسی طرح اگر دیکھیں قمرا منیرا، قمرا، یہ مشدد آگے تو بعد ناک میں لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بلا غنہ کی اگر آپ مثال دیکھیں تو جیسے میں ربک، میں ربک، جلدی سے گزر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی بغیر غنے کے ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا کریں گے؟ ادغام بلا غنہ، میں ربک۔ اسی طرح میں رسول، اسی طرح اگر لام کی مثال دیکھیں تو من لدنہ، مل نہیں کر رہے بلکہ من لدنہ، صرف ملا رہے ہیں، اسٹے نہیں کر رہے، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں بلا غنہ۔ ایسے غفور الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے، یہ تنوین کی مثال، را کے اوپر تنوین ہے، آگے را ہے، یرملون میں سے، اور ادغام بلا غنہ یہاں پہ ہوگا۔ اسی طرح ثمرات رزقا، تنوین کے بعد آگے را حروف یرملون میں سے ہے۔ تو ساتھیوں، مجھے امید ہے آپ کو ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں
ہماری صحت اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کا کلام ہم پڑھ سکیں، سیکھ سکیں اور آگے سکھا سکیں۔ آمین ربنا آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔